بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، میں ہوں اویس رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک۔ دوستو، مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دنوں سے خبروں کی سرخیوں میں۔ رات کو بھی ایک ان کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو وعدہ ماف گواہ بننے کا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے کافی الزامات لگائے، خاص کر کے وہ عدم اعتماد جس کا ذکر کر کے عمران احمد خان نیازی صاحب عوام میں نکلے تھے۔ اس عدم اعتماد کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہم سب سے ملے تھے، تمام سیاسی جماعتوں سے ملے تھے، اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے سسٹم میں رہتے ہوئے عمران خان کو ہٹانا ہے۔ اس بیان کے بعد ایک چیز پہ تو مور لگ چکی ہے کہ جو عدم اعتماد والی بات خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ڈونلڈ لو کے جو پاکستان میں اہلکار ہیں وہ کون تھے، وہ فضل الرحمان کی اس بات نے اس پہ مور لگا دی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کب تک وہ وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں، کب تک وہ انقلابی ذہنیت کے ساتھ آگے چلیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک بات ایک اور سچی ثابت ہوتی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست میں کبھی ہم نے انٹرفیئر نہیں کیا اور ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، وہ بات جو تھی وہ بھی اگر دیکھا جائے فضل الرحمان صاحب کے بیانات کے بعد تو غلط ثابت ہو جاتی ہے جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن جیسا انقلابی ذہن ابھی فضل الرحمان صاحب کا بن چکا ہے اور جیسی وہ باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ایک چیلا ان کا بھی لگنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب تک وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ دوسری جانب جو آزاد امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کردہ جو امیدوار جیتے تھے الیکشن میں، انہوں نے ابھی تک ویسے کسی بھی پارٹی میں شمولیت تو اختیار نہیں کی۔ یہ بھی ایک کافی سوچنے والی بات ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود جب ان کے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے امیدواروں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھی انتظامیہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ابھی عہدیداران ہیں، جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گور خان صاحب، ان کی طرف سے ابھی اس طرح کا کوئی بھی ایکشن سامنے نہیں آیا، یا انہوں نے کوئی سیٹ واپس لے لی ہو یا ان کی کوئی جدوجہد سامنے آئی ہو۔ دوسری طرف جو ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، کل زاہد اسلام بھٹا صاحب جو تھے ان کو آئی پی پی میں شامل کروایا گیا، ان کو جو ہے وہ مفلر بھی ڈالا گیا آئی پی پی کا، لیکن جب وہ باہر نکلے عوام نے ان کا گھیراؤ کیا تو ان کی طرف سے ایک منطق پیش کی گئی، ان کی طرف سے یہ دلائل دیے گئے کہ مجھے وہاں پہ اپنی جان بچانی تھی جس کی وجہ سے میں آئی پی پی میں شامل ہوا ہوں، اور میں باہر آ کے واپس یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آئی پی پی میں شامل نہیں ہوا۔ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے ایک حربہ جو میں نے استعمال کیا بقول ان کے۔ لیکن دیکھا جائے تو پریشر کافی ڈالا جا رہا ہے آزاد امیدواروں پہ، ان پہ یہ چیز بار بار ان کو بولی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے سائڈ پہ ہو جائیں، کسی بھی دوسری سیاسی جماعت میں آپ شامل ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں کتنے امیدوار جو ہیں وہ خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ اس منڈی میں یا اس زبردستی کا، اس دونس دھاندلی کا جتنا شکار ہوتے ہیں، وہ وقت بتائے گا۔ جب تک یہ اراکین حلف نہیں لیں گے تب تک بڑوں کا ان پہ پریشر آتا رہے گا۔ کبھی یہ علیم خان کے گھر سے ملیں گے، کبھی یہ مریم نواز سے ملاقات کے بعد منظر عام پہ آئیں گے، لیکن جو بھی ہوگا تحریک انصاف کو جلد از جلد فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر وہ اپنے سیاسی جدوجہد میں سیریس ہے، ان کی لیڈرشپ، موجودہ لیڈرشپ اگر سیریس ہے، تو انہیں بڑے فیصلے جلد از جلد کرنے ہوں گے تاکہ جو آزاد اراکین پہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں یہ پریشر ختم ہو سکے۔ دعا ہے کہ پاکستان میں استحکام آئے تاکہ اس کا جو برا اثر غیر استحکام ہونے کا کشمیریوں پہ پڑتا ہے وہ اثر ختم ہو سکے، اور چہروں پہ چھائی مایوسی ختم ہو سکے، تاکہ غریب زیادہ غریب نہ ہو ان امیروں کی لڑائی میں، اور جو امیر ہیں غریبوں کے نام پہ لڑتے ہیں اور زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ خدا حافظ۔